7 اشرف محیط پاک چین برادرانہ تعلقات پر 2 طرفہ معاشی مفادات کی بنا پر چین نے پاکستان کی تاریخ کے گیم چینجر منصوبے سی پیک کے لیے $65 ارب سے زائد کی سرمایہ کاری مختص کی ہے۔ پچھلے 9 سال سے پاک چین مفادات پر متعدد دہشت گرد حملوں کے باوجود سی پیک رواں دوا ہے۔ پاک چین باہمی تعاون اور دہشت گردی کے خاتمے کے لیے پرعزم بھی ہے، کیونکہ جغرافیائی اعتبار سے چین اور پاکستان ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہیں، لیکن لگ رہا ہے کہ اب بیجنگ نے سی پیک پر مزید پیش رفت کو چینی شہریوں کے تحفظ سے لازم و ملزوم قرار دے دیا ہے۔ بیجنگ کو پاکستان میں اپنے شہریوں کا 100% تحفظ درکار ہے۔ چینی قیادت کی اولین ترجیح سیکورٹی اور پاکستان میں سیاسی استحکام لانا ہے۔ جمعہ کو چین کی کمیونسٹ پارٹی کے مرکزی رکن اور وزیر بین الاقوامی ترقی 3 روزہ دورے پر پاکستان آئے۔ یہ بہت اہم دورہ تھا۔ انہوں نے وزیر اعظم شہباز شریف، آرمی چیف جنرل عاصم منیر سے ملاقاتیں کی۔ چینی وزیر کی موجودگی میں پاکستان کی تمام سیاسی جماعتوں پر مشتمل سی پیک پر مشاورتی اجلاس بھی ہوا۔ نون لیگ، پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم کے علاوہ جے یو آئی، مولانا فضل الرحمان اور پی ٹی آئی کے بیرسٹر علی ظفر نے پاکستان کی سی پیک سے غیر متزلزل اور وابستگی کا اعادہ کیا۔ اس موقع پر چینی وزیر نے بھی سی پیک کے دوسرے مرحلے پر عمل درآمد کی توقعات کا اظہار کیا، لیکن انہوں نے 2 ٹوک انداز میں کہہ دیا کہ چینی سرمایہ کاروں کے اعتماد کو ٹھیس پہنچنے کی بنیادی وجہ پاکستان میں سیکیورٹی خطرات ہیں۔ محتاط اعداد و شمار کے مطابق پچھلے 9 سال میں پاکستان میں چینی باشندوں اور پاک چین مشترکہ مفادات پر 18 بڑے حملے ہو چکے ہیں۔ کراچی میں چینی کانسولیٹ، گوادر کے پل کانٹیننٹل ہوٹل، پاکستان اسٹاک ایکسچینج، گوادر کے فشرمین کالونی، کراچی یونیورسٹی کے کنفیوشس انسٹیٹیوٹ اور اس کے بعد داسو ڈیم، دیامر بھاشا ڈیم کی ٹیم پر 2 بار حملے پاک چین مفادات پر گہرے اثر ڈال چکے ہیں۔ گویا سی پیک سیکیورٹی ڈویژن کو پہلے سے زیادہ فعال کرنے کی ضرورت ہے۔ دیکھا جائے تو سی پیک پر چین کی موجودہ اپوزیشن وزیر اعظم شہباز شریف کے حالیہ دورہ بیجنگ میں چینی قیادت کی سوچ کا تسلسل ہے۔ اس دورے کے بعد بظاہر پاکستان میں چین کی نئی سرمایہ کاری اور پرانے قرضوں کی ری شیڈیولنگ کی کچھ امیدیں بندھی ہوئی تھیں۔ پاکستان کی سیاسی اور عسکری قیادت کی صدر شی جن پنگ کے ساتھ جو ملاقات ہوئی، اس کے بعد پاک چین مشترکہ اعلامیہ میں بھی خوش آئند حکمت عملی کا تاثر سامنے آیا تھا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے وہ شگاف انداز میں چینی باشندوں کی پاکستان میں مکمل سیکیورٹی کی ضمانت بھی دی تھی۔ پاکستان سی پیک فیز 2 کے تحت 5 نئے کوریڈورز کے قیام اور ML1 پروجیکٹ سمیت اسپیشل اکنامک زونز کی تکمیل کا خواہاں ہے۔ ان کا لگ رہا ہے کہ چین سے یہ پیغام لاؤڈ اینڈ کلیئر ہے کہ اب وعدہ خلافی کی گنجائش نہیں، بلکہ پاکستان کو چینی شہریوں کے تحفظ کے وعدے ہر صورت میں پورے کرنے ہوں گے۔ مشکل صورتحال ہے، پاکستان کی جو چین کے ساتھ دوستی ہے غیر متزلزل ہے، تعلقات غیر متزلزل ہیں۔ پاکستان کی ترقی اور معیشت کے لیے بے شک سی پیک کا منصوبہ گیم چینجر ثابت ہو سکتا ہے، مگر یہ ایک شدید آزمائش سے گزر رہا ہے۔ ان تمام موضوعات پہ بات کرتے ہیں، اس کے لیے ہمیں جوائن کر رہے ہیں وفاقی وزیر منصوبہ بندی اور ترقی محترم احسن اقبال۔ محترم احسن اقبال صاحب پاکستان کے ان سیاستدانوں میں ہیں جن کی سی پیک کے معاملات پہ سب سے زیادہ بہت طویل اور بہت ایکسٹینسو معلومات ہے، براہ راست تجربہ ہے۔ بہت بہت شکریہ احسن اقبال صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ بہت عمدہ دورہ بھی ہو گیا، اس کے بعد یہ ایک جوابی دورہ کر لیا چین کی قیادت نے، لیکن ایک چیز بالکل ہم پاکستانیوں کی حیثیت سے بڑا ایک وسوسے میں ہیں ہم، کیونکہ بہرحال ہمیں پہلے بھی کرنا تھا۔ ہر حملے کے بعد ہم نے چین کو یہ یقین دہانی کرائی ہے کہ اب دہشت گرد حملہ نہیں ہوگا ان کے مفادات پر، ان کے شہریوں پر، مگر ہو رہے ہیں۔ اور اب ہم نے پھر ایک اور آئرن کلیڈ گارنٹی دی ہے کہ یہ نہیں ہوگا۔ میں بجائے اس کے کہ میں کہوں کہ ہماری ریاست کے پاس یہ قوت نہیں ہے، لیکن کیسے ہم یقین دلا سکتے ہیں؟ ہزاروں چینی ہمارے ہاں کام کر رہے ہیں کہ ہر چینی کو ہم تحفظ دیں گے، دینا ہے، ہر صورت میں دینا ہے، مگر جو گراؤنڈ کی صورتحال ہے اس پہ اتنی بڑی سٹیک ہے کہ خدا نہ خواستہ ایک اور صورتحال پیدا ہو گئی تو یہ ایک بہت مشکل صورتحال ہوگی، اور اس مشکل چیلنج کا، اس مشکل وعدے کا ہمارا جو ہے اس کا ادراک خود چینی قیادت میں کتنا ہے؟ یہ بہت شکریہ کامران خان صاحب۔ جیسے کہ آپ نے اپنے ابتدائیے میں بتایا کہ چین اور پاکستان کے جو تعلقات ہیں یہ آرڈنری نہیں ہیں، یہ غیر معمولی ہیں، بہت اسٹریٹجک ہیں، ٹائم ٹیسٹڈ ہیں، اور اس ریلیشن شپ میں کبھی خزاں نہیں آئی، ہمیشہ بہار رہی ہے۔ یہ جو حالیہ واقعات ہیں تشدد کے یا دہشت گردی کے، ان کا مقصد بھی یہی ہے کہ پاکستان اور چین کے درمیان جو اشتراک ہے اور سی پیک کا جو سفر ہے اس کے راستے میں رخنہ ڈالا جائے اور چین کے اندر کسی قسم کی بد اعتمادی پیدا کی جائے۔ میں آپ کی توجہ دلانا چاہوں گا کہ جب یہ
دلخراش واقعہ پیش آیا، اس کے اگلے ہی روز چین کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے جو بیان جاری کیا، اس میں انہوں نے واضح طور پہ کہا کہ اس طرح کے واقعات چین اور پاکستان کے قریبی تعلقات کو نہ تو کم کر سکتے ہیں اور نہ ہی ہمارے اشتراک میں کوئی فرق ڈال سکتے ہیں۔ یہ بات اپنی جگہ درست ہے کہ چین کسی بھی ملک کی طرح اپنے شہریوں کے جان کے حوالے سے حساس ہے اور ہونا بھی چاہیے، اور یقیناً ان کا جو نقصان ہے وہ ہمارا اپنا نقصان ہے، چونکہ وہ ہماری ترقی کے لیے ہمارے مہمان کے طور پہ یہاں پہ آتے ہیں۔ لیکن یہ حملے اب چین کی قیادت کو بھی معلوم ہے کہ یہ پاکستان کی طرف سے نہیں ہو رہے، یہ کچھ غیر ملکی عناصر ہیں، وہ لابیز ہیں کہ جو چین کے یا پاکستان کے مفادات کے خلاف ہیں، وہ ان کو ٹارگٹ کر کے کرتے ہیں۔ حکومت پاکستان نے انسانی طور پہ، انتظامی طور پہ جو بھی یقین دہانی ہو سکتی ہے یا ہم ایس او پیز کو مؤثر کر سکتے ہیں وہ ہم نے کیے ہیں، اور اس بات کا چینی قیادت کو بھی ادراک ہے۔ اور میں یہ بات بھی کہنا چاہتا ہوں کہ کسی بھی لحاظ سے چین اور پاکستان کے اس سفر میں، جو کہ چین نے کہا کہ وہ ایک اپ گریڈڈ ورژن آف سی پیک کے لیے تیار ہیں، اس میں کوئی رخنا نہیں ہے، نہ ہی کوئی رکاوٹ ہے۔ بلکہ میں آپ کے ساتھ یہ خبر شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ ہم نے چائنا کی قیادت کو جہاں مختلف منصوبوں کے حوالے سے بات چیت کی، وزیر اعظم نے ان کو یہ بھی کہا کہ ہم چین کی ترقی کا جو تجربہ ہے، جیسے کہ چین کے اندر کہا جاتا ہے کہ اپنے بھائی کو مچھلی نہ دیں بلکہ مچھلی پکڑنا سکھائیں، تو اس اسپرٹ کے اندر ہم چاہتے ہیں کہ آپ خاص طور پہ جو ہمارے کمزور شعبے ہیں جیسے کہ برآمدات ہیں، وہ چین کی بہت بڑی سٹرینتھ ہے۔ ہماری ایگریکلچر ہے، چین نے اس میں بہت ماڈرنائزیشن کی ہے، ٹیکنالوجی کو اپلائی کیا ہے۔ اسی طرح چائنا کے جو اسپیشل اکنامک زونز ہیں یا ان کی آئی ٹی کا شعبہ ہے، ان میں انہوں نے بہت نمایاں ترقی حاصل کی ہے۔ تو ہم چاہتے ہیں کہ آپ اپنے ماہرین کے ذریعے ہماری اس شعبوں میں رہنمائی کریں تاکہ ہم آپ کے تجربے سے فائدہ اٹھا کے اپنے ترقی کا سفر تیز کر سکیں۔ تو میں آپ کو یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ بہت چائنا کی طرف سے ہمیں اطلاع آئی ہے کہ عنقریب ان کے ماہرین کا وفد پاکستان آ رہا ہے، اور وہ یہاں پر رہ کر طویل مدت کے لیے رہ کر ہمارے جو افسران ہیں، ہمارے جو ماہرین ہیں، ان کی تربیت بھی کریں گے، ان کے ساتھ اپنا تجربہ بھی شیئر کریں گے، جو اس بات کا ثبوت ہے کہ جو انڈرسٹینڈنگ چائنا کے ساتھ ہوئی وہ آگے بڑھ رہی ہے، اس میں کوئی رکھنا یا لیکن سرفراز صاحب اس سلسلے میں تو کوئی مبالغہ نہیں ہے نا، یہ کسی قسم کی یہ گفتگو کہ کوئی اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ دراصل یہ جو دہشت گرد حملے ہوتے ہیں جس میں چینی شہریوں کو نشانہ بنایا جاتا ہے، اس کا بنیادی سب سے بڑا ٹارگٹ اولین ترجیح اس کی یہ ہوتی ہے کہ سی پیک کو ڈسٹرب کر دیا جائے، تتر بتر کر دیا جائے۔ اور ہم سے زیادہ چینی قیادت کو ان کا ظاہر ہے کہ انفلوئنس ہے پوری دنیا میں، ان چیزوں کو سمجھتے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ چین کے جو یہ بی آر آئی کا منصوبہ ہے، سی پیک جس کی کلیدی ضرورت ہے، اس کو برباد کرنے کی پوری کوشش ہے یہ دہشت گردی کے ذریعے۔ اور پاکستان اگر یہ ان کو لگے کہ ہماری حد المقدور کوشش نہیں ہے، ہم نے کسی صورت میں بھی کوئی بھی کسر نہیں اٹھا رکھی، تو پھر تو صحیح ہے۔ اس کے باوجود اگر حملے ہوتے ہیں تو چین کی طرف سے اس کی انڈرسٹینڈنگ پرہیپس ہونی چاہیے، کیونکہ بہرحال اس کا نشانہ سی پیک ہی ہے۔ دیکھیے، یہ میں سمجھتا ہوں کہ چائنا کی لیڈرشپ اس بات کو سمجھتی ہے، اور یہ لاسٹ جو واقعہ ہوا تھا اس کے بعد بھی ہم نے لمحہ بلمحہ چینی قیادت کو جو ہماری تحقیقات تھیں اور جو ہم نے اس میں پیش رفت کی اس سے آگاہ رکھا، اور وہ اس حوالے سے بہت مطمئن ہے کہ ہم نے اور ہماری سیکیورٹی کی ایجنسیوں نے اپنا بھرپور کردار ادا کیا ہے۔ اور میں یہ بات پھر دہراؤں گا کہ دیکھیے، جو انتظامی اور انسانی طور پہ احتیاطی تدابیر ہو سکتی ہیں وہ ہم کر رہے ہیں، بلکہ اب تو کئی جگہ سے تھوڑی یہ شکایت آنی شروع ہو گئی ہے کہ یہ اوور پروٹیکشن جو ہے یہ بھی ہمارے لیے کچھ مسائل یا رکاوٹ کا ذریعہ ہے، تھوڑی نرم کی جائے، لیکن ہم اس میں ہمارے ادارے کوئی رسک نہیں لینے کے لیے تیار ہیں۔ تو ہم جو اس وقت سیکیورٹی ہے اس کے چیلنجز کا بھی ادراک کر کے ہر حد الوسع کوشش کر رہے ہیں۔ لیکن میں پھر یہ کہوں گا کہ دیکھیے، بحیثیت قوم ہمارے لیے یہ فرض ہے کہ ہم یہ بات سوچیں کہ آج کی دنیا بہت کمپیٹیٹیو ہے۔
آج کے جو سرمایہ کار ہیں ان کے سامنے پوری دنیا ہے. ابھی حال ہی میں کامران خان صاحب جو سوات کا واقعہ ہوا, آپ دیکھیے کہ قطع نظر اس کے کہ سی پیک ہو یا کوئی اور ہو, اگر ابھی مجھے پتہ چلا کہ وہاں پر ایک انویسٹمنٹ کے لیے غیر ملکی فرم آ رہی تھی جو وہاں پہ ہوٹل بنانا چاہتی تھی, اور وہ مناظر دیکھ کے وہ وہاں سے چلی گئی. یہ کسی ملک کے لیے بھی ممکن نہیں ہے کہ وہ کانفلکٹ کو زور دے یا اپنے ملک کے اندر لا اینڈ آرڈر کو خراب کرے اور وہاں پر پھر انویسٹمنٹ کو بھی وہ مدعو کر سکے. یہ اس سے پہلے آپ نے دیکھا جڑاں سیالکوٹ سرگودا میں بھی اس طرح کے واقعات ہوئے, اور پھر ہم ساری دنیا کے سامنے معافیاں مانگتے ہیں کہ نہیں جی یہ بڑے غلط ہے, یہ بہت غلط لوگ ہیں. میرا خیال ہے کہ میڈیا کو بھی میں کہوں گا, اور ہماری قیادت کا, حکومت کا فرض ہے, علماء کا فرض ہے کہ ہم اپنے لوگوں کے اندر یہ شعور پیدا کریں کہ جو مذہب کا نام لے کر لوگوں کو گمراہ کیا جاتا ہے, جتھے بازی کی جاتی ہے, وینڈلزم کیا جاتا ہے, موب لنچنگ کی جاتی ہے, دہشت گردی کی جاتی ہے, اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. اور ہمیں پاکستان کو اسلام کے امن کا ایک چہرہ پیش کرنا ہے. لیکن سر ہم چین کی سیکیورٹی کی جب بات کر رہے ہیں, چینی شہریوں کی سیکیورٹی کی بات کر رہے ہیں, شاید یہ معاملہ اتنا گمبھیر اور اتنا اس قدر اس کی حساسیت نہیں ہوتی جو ہم آج دیکھ رہے ہیں, کہ ہم دوسرے فرنٹس پہ تو ہم سی پیک پہ کام کرتے ہیں, اپنے اکنامک زونز پہ تو کام کرتے ہیں, وہاں پہ جو ہم نے ڈیولپمنٹ کرنی ہے وہ تو ہم کرتے, ہم نے اگر آئی پی پیز کی پیمنٹ کرنی ہے وہ تو ہم کرتے. ہم اس وقت تو بات یہ کر رہے ہیں کہ ہم اور پھر ہم چینی شہریوں کا تحفظ بھی نہیں کر رہے. میرے خیال میں اگر ہم یہ سی پیک پہ بڑا کام ہو رہا ہوتا سر, تو وہ شاید ہمارے لیے ایک ہوتی ہے ایک چیز جس پہ چین کہتا ہے کہ ہم باقی تو چیزیں ہو رہی ہیں, یہ صرف یہ معاملہ ذرا فرق ہے, ہم تو کسی فرنٹ پہ کام نہیں کر رہے نا. دیکھیے 2013 سے لے کے 2018 تک بھرپور سی پیک کے اوپر عمل درآمد ہوا. اس وقت تک جو $25 ارب کی پاکستان میں سی پیک کی سرمایہ کاری ہوئی, یہ سارے وہی منصوبے ہیں جو 13 سے لے کے 18 کے درمیان شروع کیے گئے. 18 میں جو تبدیلی آئی اس نے ہر پالیسی کو جو مسلم لیگ نون کے دور میں شروع ہوئی تھی اس کو ریورس کر دیا, اور اس نے ہر اس چیز کو جو ہمارے دور میں بنی تھی اس کو سکینڈلائز کر دیا. اس وقت آپ کو یاد ہوگا کہ 17-18 میں اگر آپ کراچی سے اسلام آباد کی کسی بھی پرواز میں آتے تو ہر جہاز میں 10-15 چائنیز بزنس مین آپ کو نظر آتے تھے, چونکہ پریزیڈنٹ شی نے سب کو کہا تھا کہ آپ پاکستان میں جا کے سرمایہ کاری کریں. 2018 اور 22 کے درمیان ہم نے جو ماحول بنایا, جو ان کے ساتھ سلوک کیا, ایک ایک کر کے کوئی ویتنام چلا گیا, کوئی کمبوڈیا چلا گیا, کوئی لاؤس چلا گیا, نقصان ہمارا ہوا. ہم نے ایک بھی اسپیشل اکنامک زون میں ان 4 سالوں میں کوئی پیش رفت نہیں کی. اب جب 2022 میں ہم 16 ماہ کے لیے آئے تو ہم نے گوادر کے منصوبوں کو, اسپیشل اکنامک زونز کو دوبارہ اٹھایا. میں آپ کو غفلت کی بدترین مثال یہ دینا چاہتا ہوں کہ 2018 سے 22 تک جو گوادر پورٹ کی مینٹیننس ڈریجنگ ہے وہ تک نہیں کی گئی, جس سے 1.5 میٹر بندرگاہ کی گہرائی سلٹنگ کی وجہ سے کم ہو گئی. وہ بھی ہم نے آ کر جب 16 ماہ میں آئے اس کو دوبارہ ہم نے سلٹنگ کو ڈی سلٹ کیا اور اس کی ڈریجنگ کر کے اس کو صاف کیا. میں چھوٹی چھوٹی اس طرح کئی مثالیں دے سکتا ہوں. یہ ہمیں بڑا نقصان ہوا, اس لیے پالیسیز کا تسلسل, ملک کے اندر سیاسی استحکام اور امن, یہ پری ریکوزٹس ہیں, ویدر سی پیک اور نو سی پیک. کوئی بھی ملک اگر ان کو یقینی نہیں بنائے گا تو اس کے پاس چاہے سونے کی پالیسیاں ہوں, وہاں پر ترقی کا عمل کبھی آگے نہیں بڑھ سکتا. تو اب اس پوری ایپیسوڈ کے بعد حملہ ہو گیا, اس کے بعد چلے ایک ری بلڈنگ شروع ہوئی ہے, پرائم منسٹر کا دورہ ہو گیا, آرمی چیف ساتھ چلے گئے, آپ لوگ سب گئے, ان کو بتایا سمجھایا, انہوں نے بھی بڑی فراخ دلی سے آپ کی بات سنی. اب انہوں نے ایک اس کے جوابی دورہ کیا, بہت ہی ہائی رینکنگ چائنیز آفیشل ہمارے پاس آ گئے, ہم نے تمام چیزیں کر لی. پہلے بھی حد المقدور کوشش کر رہے تھے, اب انشاءاللہ تعالیٰ اور بھی کریں گے. تحفظ کرنا ہمیں اپنی جانوں سے زیادہ عزیز ہونا چاہیے غیر ملکی شہری, چینی شہری کا. اچھا یہ سب کچھ اب ہو گیا ہے, جس کے لیے اب سب کچھ کر رہے ہیں کہ سی پیک میں کوئی مٹیریل ہمیں بہتری نظر آئے, اس کی کوئی راہ دکھائیے. جی دیکھیے, اس کے اب جیسے آپ نے ابھی کہا کہ چائنا نے فیز 2 کے لیے 5 کوریڈورز کا خود اعادہ کیا ہے کہ وہ 5 کوریڈورز میں فیز 2 جو ایک اپ گریڈڈ ورژن ہوگا فیز 1 کا, اسے کریں گے. پہلا ہے کوریڈور آف گروتھ, دوسرا ہے کوریڈور آف لائیولیہوڈز, تیسرا ہے کوریڈور آف انوویشن, چوتھا ہے گرین کوریڈور, اور 5واں ہے
ओपन कॉरिडोर जिसमें हम इलाकाई ताउन को भी यकीनी बनाएंगे। इसके तहत बहुत सारे मंसूबे हैं जिन पर अब पेशरफ्त हो चुकी है। कुछ हाइडल एनर्जी के, ग्रीन एनर्जी के, रिन्यूएबल एनर्जी के मंसूबे हैं जिनको हम आगे बढ़ाएंगे। सबसे बढ़कर ये है कि इसके तहत हम बिज़नेस टू बिज़नेस, प्राइवेट सेक्टर कोऑपरेशन को आगे बढ़ाएंगे ताकि इंडस्ट्रियल कोऑपरेशन हो। और अभी हालिया दौरे के अंदर पहली दफ़ा पाकिस्तान और चीन के प्राइवेट सेक्टर के दरमियान इतना बड़ा मेगा इवेंट हुआ कि जिसमें तकरीबन 150 पाकिस्तान की बिज़नेस एंटरप्राइजेज़ जो मुख्तलिफ शोबों से थीं और 250 के करीब चाइनीज़ बिज़नेस एंटरप्राइजेज़, इनकी कॉन्फ्रेंस हुई, जिनकी 1000 आपस में बिज़नेस मीटिंग्स हुई। और इस तरह की अब कई और कॉन्फ्रेंसेस चाइना में होंगे। देखिए, मैं आपको एक मिसाल देना चाहता हूँ, हमने कितना इस शोबे को या चीन जैसे मुल्क को नज़रअंदाज किया है। चीन सालाना तौर पे 2700 अरब डॉलर की दरामदात करता है। चीन की 2700 अरब डॉलर की दरामदात में हम सिर्फ 3 अरब डॉलर की पाकिस्तान से बरामदात करते हैं। देयर इज़ ए ह्यूज मार्केट नेक्स्ट डोर, जो कि हमारे प्राइवेट सेक्टर के लिए एक खुला मैदान है कि उसको 3 से 30 कर लें, 30 से 50 अरब डॉलर कर लें। इसके लिए अब हमारी कोशिश है। इसी तरह जो स्पेशल इकनॉमिक जोन्स हैं, इसके लिए चीन के माहिरीन आ रहे हैं, वो हमारी मदद करेंगे कि हम उनको कामयाब करें कि जिसमें अब चाइना की वो इंडस्ट्री जो रीलोकेट हो रही है वहाँ पे लेबर कॉस्ट होने की वजह से वो पाकिस्तान की तरफ आए। इसी तरह ज़राअत के लिए जो इस दफ़ा एक बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग हुई है कि चाइना पाकिस्तान को एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी बढ़ाने में हमें सीड डेवलपमेंट के अंदर, हमें ड्रोन टेक्नोलॉजी के ज़रिए और दीगर जदीद टेक्नोलॉजीज़ के ज़रिए पाकिस्तान की ज़रई पैदावार को बढ़ाने के लिए हमारी मदद करेगा, हमारे साइंटिस्ट की ट्रेनिंग करेगा, जिससे हमारी इस्तिताद कार बढ़ेगी। फिर जो इनोवेशन कॉरिडोर है, इसमें हवावी ने, जो कि उनकी बड़ी कंपनी है, हमें यकीन दिलाया है कि वो नेशनल पाकिस्तान की जो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन है उसमें हमारे साथ एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर के तौर पे न सिर्फ काम करेंगे बल्कि सालाना 3 लाख नौजवानों को आईटी स्किल्स की वो तरबियत भी देंगे। मैं समझता हूं कि ये वो इश्यूज, ये वो प्रोग्राम है कि जिससे एक और चीज़ ये बता दें, ये इट साउंड्स वेरी गुड, अल्लाह करे कि बिल्कुल इस पे इसी तरह से अमल हो जाए। ये जो दयामिर और दासू जो है, जहाँ पर ये मामला हुआ, दासू और दयामिर भाषा, इन पे काम शुरू होगा प्रॉपर तरीके से, उसी स्पीड से? जी बिल्कुल। देखिए, अब हमने ये किया है कि जो पहले सी पैक और नॉन सी पैक सिक्योरिटी की क्लासिफिकेशन थी वो ख़त्म करके जहाँ पर भी चीनी वर्कर्स काम कर रहे हैं उनकी सिक्योरिटी उसी दर्जे पे है जो सी पैक मंसूबों की थी। और इन तमाम जगहों की अब फ़ौज को बराह रास्त सिक्योरिटी दी गई है। और जहाँ जहाँ चाइनीज़ की ज़्यादा कॉन्सनट्रेशन है वहाँ पर हम सेफ़ सिटीज़ भी इंस्टॉल कर रहे हैं ताकि हम बेहतर वहाँ पे सिक्योरिटी के ऊपर सर्वेलेंस रख सकें। और इसी तरह कई और ऐसे इक़दाम हैं जो मैं पब्लिकली नहीं बताना चाहता, जिनको हुकूमत बरूए कार ला रही है ताकि बेहतर सिक्योरिटी को इंश्योर किया जा सके। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब एहसन इकबाल हमारे साथ मौजूद थे।